پارہ نمبر 26 ہے جی، سورۃ الحجرات۔ صفحہ نمبر 716 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ سورۃ الحجرات، الحجرہ کی جمع ہے الحجرات۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجروں کا ذکر ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الحجرات۔ اس کے بارے میں اہل علم نے بیان کیا ہے، یہ بڑی عظیم الشان سورت ہے، 2 رکوع پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے مکارم اخلاق کا ذکر کیا ہے، یعنی بہت عظیم قسم کی عادات اور اخلاق۔ ایک قسم کے اخلاق وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، ان کا بھی ذکر ہے اس صورت میں۔ دوسری قسم کے اخلاق ہیں جن کا تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اس کا بھی ذکر ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اسی طرح ایک قسم کے اخلاق ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے فاسق لوگوں کے ساتھ، گناہگار لوگ، منافق لوگ، اس قسم کے لوگ، اس کا بھی ذکر ہے اس صورت میں۔ چوتھی قسم کے اخلاق وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق ہوتا ہے موجود اور سامنے حاضر مسلمانوں کے ساتھ۔ ایک مسلمان ہے، اس کے ساتھ بندے کا تعلق بنتا ہے، کوئی لین دین کا، کوئی بول چال کا، اس کا بھی ذکر ہے سورۃ مبارکہ میں۔ 5ویں قسم کے اخلاق ہوتے ہیں ان مسلمانوں سے متعلق جو موجود نہیں، غائب ہیں، موقع پر نہیں ہیں، اس کا بھی ذکر ہے سورہ مبارکہ میں۔ تو یہ وہ عظیم الشان صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے 5 قسم کے اچھے اخلاق، عادات، کس کے ساتھ کون سا تعلق اختیار کرنا ہے، اس کا ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ بڑی اہمیت کی حامل صورت ہے، بندہ اس کو پڑھے تو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ کے حوالے سے میری ذمہ داری کیا ہے، اللہ کے رسول کے حوالے سے مجھ پر کیا ذمہ داری ہے، اگر کوئی گناہگار فاسق قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا بیہیو اور تعلق کیسا ہونا چاہیے، میرے ساتھ جو زندگی گزارنے والے مسلمان ہیں ان کے ساتھ تعلق کیسا ہو، جو میرے پاس موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، مجھ سے دور ہیں مسلمان، ان کے متعلق میرا تعلق کیسا ہو، یہ سب اس سورہ مبارکہ میں بتا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورۃ الحجرات کی پہلی آیت میں اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے۔ یہ ہے تسمیہ، یعنی بسم اللہ، اس کو ہر اچھے کام سے پہلے پڑھنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، تربیت ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو ابتر، ہر اہمیت کا حامل کام اگر آپ اس کو بسم اللہ کے بغیر شروع کرتے ہیں نا تو اس میں پھر برکت نہیں ہوتی۔ گھر سے نکلنا ہے، اہمیت کے لیے نکلنا ہے نا، اہمیت کا حامل کام ہے تو پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، آگے پوری دعا ہے۔ اللہ کے گھر میں آ رہے ہیں مسجد میں تو وہ دعا ہے نا اللہم افتح لی، لیکن اس سے پہلے بھی کلمات ہیں، اس میں بھی بسم اللہ کے الفاظ۔ مسجد سے نکل رہے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، بیت الخلاء جانے لگے ہیں، اس طرح سے یعنی کوئی بھی اہمیت کا حامل کام، حتیٰ کہ میاں بیوی آپس میں علیحدگی خلوت اختیار کرتے ہیں تو بھی وہاں پر دعا میں بسم اللہ کے الفاظ ہیں۔ تو مقصد کیا ہے، ہر اہمیت کا حامل کام اس میں آپ برکت کے طلبگار ہیں تو شروع میں کیا پڑھ لیں، بسم اللہ،
بھائی اتنا ہی پڑھنا ہے بسم اللہ، پوری بسم اللہ نہیں. ہاں جہاں پوری بسم اللہ کہی گئی وہاں پوری بسم اللہ. اب سورج شروع کرنے لگے ہیں پوری بسم اللہ لکھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وضو کرنے لگے ہیں تو کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ. پوری بسم اللہ نہیں وہاں پہ، صرف بسم اللہ. تو یہ ہر اہم موقع پر آپ اللہ کا نام لیں، اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ اس کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا، نہ تم آگے بڑھو، بین یدی اللہ، اللہ کے آگے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے آگے. یہ پہلا حکم ہے تمام مسلمانوں کے نام. تو پہلا حق اللہ کا آ گیا. اللہ کے حوالے سے کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی، سوچنا بھی نہیں ہے کہ اللہ سے آگے بڑھ جائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے مزید بھی تعلیمات ہیں. تو پہلا ان کا حق یہ ہے، ان کے حوالے سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس نے اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول کے یہ ادب آداب بتائے گئے ہیں. ایک تو سورہ احزاب میں ہے نا، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے. سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کسی مومن مرد کو، کسی مومنہ عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں ان کے اپنے متعلق بھی، تو اب وہ اپنی مرضی کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا، مثلا اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا ہے کوئی مسلمان جب فوت ہو تو اس کے بیٹے کو وراثت میں سے بیٹی کی نسبت ڈبل ملے گا. للذکر مثل حظ الانثیین، قرآن نے فیصلہ کر دیا، اللہ کے نبی نے فیصلہ کر دیا. اب کوئی مسلمان کی نہیں، وہ جو فلاں میری بیٹی ہے نا وہ بیچاری بڑی کمزور ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہیں، تو چلو میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا دے دینا. یہ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے باوجود اپنی مرضی کرنا. اللہ نے کہا کسی مومن کو اجازت ہی نہیں ہے اس بات کی. یہ تو یہ حکم ہے. تو یہاں کیا ہے؟ یہاں یہ ہے کہ آگے بڑھ کے فیصلہ بھی نہیں کرنا، کہ انتظار ہی نہ کرو، دیکھو ہی نہ کہ اللہ کی بات کیا ہے، اللہ کے رسول کی بات کیا ہے، اور اپنی مرضی سے آگے بڑھ کے کوئی فیصلہ کر دو. اللہ نے کہا ایسا بھی نہیں کرنا. تو ذرا غور کیجئے اور سوچئے کہ کتنی بڑی اور زبردست تعلیم ہے ہمارے لیے اس حوالے سے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا، آگے بڑھنے کا تصور بھی نہیں کرنا. خود اپنی طرف سے بندہ کوئی سوچ لے کوئی بات، مثال کے طور پر اللہ نے، ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھی ہے، اللہ نے عصر کی 4 رکعتیں فرض کی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پڑھ کے بتائی ہیں؟ 4 ہی پڑھ کے بتائی ہیں. اب کوئی مسلمان کہے کہ نہیں چلو ثواب کا ہی کام ہے نا، میں 6 پڑھ لیتا ہوں، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ بالکل بھی نہیں. وہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا تصور بھی نہ کرے. اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا اگر اقدام کر لیا تو آگے بات آ رہی ہے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، قبول نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کا جو عمل ہے یہ گستاخی جو ہے نا، یہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے ہی نہیں. اسی طرح سے سوچئے اللہ رسول کی کوئی بات ہو، مثلا اللہ کوئی حکم دے دیں، اللہ کے رسول کوئی حکم دے دیں، ہم کہتے پھریں کہ نہیں جی وہ جو ہمارے امام صاحب ہیں نا، ہمارے مفتی صاحب، ان کی تو یہ بات ہے. تو کیا خیال ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات قبول کر لی اس بندے نے؟ نہیں، اس نے تو مقابلے میں پیش کر دیا اپنے امام صاحب کو، اپنے مفتی صاحب کو. اللہ کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. بس اللہ کی یہ بات ہے اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا تم نے تصور بھی نہیں کرنا. فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو اللہ تعالی سے، کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا ہے، علیم، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے. اس کو سب پتہ ہے.
وہ ہلکی سی آہٹ سے بھی واقف ہے۔ یا دبیب النملۃ السوداء، سیاہ رات میں زمین کی تہوں میں کیچڑ کے نیچے پڑے ہوئے سیاہ رنگ کے پتھر پر بلیک کلر کی چیونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کے قدموں کی آہٹ کو سن بھی رہا ہے، پڑنے والے نشانات کو دیکھ بھی رہا ہے تو کائنات میں ایسا۔ تو جب اللہ یہ ہے نا، پھر اس اللہ سے ڈرو، اس اللہ کو سب پتہ ہے کون اللہ سے، اللہ کے رسول سے کس کس معاملے میں، بات کرنے میں، عمل کرنے میں آگے بڑھ رہا ہے، اللہ کو سب علم ہے، اللہ سب سن رہا ہے۔ تو جب بندے کو یہ بات پکی ہو جائے نا کہ میری زبان سے نکلنے والی باتیں اللہ سن رہا ہے، میرے ہر عمل سے اللہ واقف ہے، تو پھر بندہ کبھی بھی نہ بولنے میں نہ کرنے میں اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہے انسان کے اندر ایک احساس پیدا کرنے والی آیت۔ تو اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ رسول سے آگے نہ بڑھو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا، یہ دوسری مرتبہ ایمان والوں سے خطاب آ گیا۔ اے ایمان والو، لا ترفعوا، نہ تم اونچا کرو، بلند کرو، اصواتکم، اپنی آوازوں کو، فوق، اوپر، صوتی، آواز کے، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو نہیں کرنا، ان کی آواز سے اونچا اپنی آواز کو نہیں کرنا۔ وَلَا تَجْهَرُوا، اور نہ تم اونچی آواز میں کرو، لہو، ان سے، بالقول، بات، جب ان سے بات کرنی ہے نا پھر اونچی آواز میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بات نہ کرو، کجہری، جیسا کہ اونچا کرتے ہیں، بعضکم، تمہارے بعد، لبعض، بعض کے لیے، ان تحبط، ایسا نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں، اعمالکم، تمہارے اعمال، وانتم، اور تم، لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ جیسے بندہ بے تکلفی میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کر لیتا ہے، اچھا یار مجھے سن رہی ہے تیری بات، تو زیادہ اونچی نہ بول، اس طرح سے بے تکلفیاں ہو جاتی ہیں نا۔ تو اللہ نے کہا اس طرح میرے پیغمبر سے بے تکلفی میں، بے دھڑک ہو کر اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، ان کی موجودگی میں آپس میں بات کرو تو بھی آہستہ، وہ بات کر رہے ہوں ان کے مقابلے میں اونچی آواز میں بات کرو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ آپس میں جس طرح بے تکلفی میں اونچی آواز میں باتیں کر جاتے ہو، اس کی بھی اجازت نہیں۔ یہ ایسی، یعنی آپ کہہ لیں بے ادبی ہے، یہ ایسی گستاخی ہے جس کا بندے کو اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تمہارے عمل ضائع ہو جائیں، بعد میں تم سوچتے پھر ہو میرے عمل ضائع کیوں ہو گئے، پھر پتہ چلے کہ میں نے تو فلاں موقع پر یہ بے ادبی اور یہ گستاخی کر لی تھی۔ یہ آیت مبارکہ بڑی دلچسپ ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے شان نزول میں مفسرین نے بیان کیا ہے، ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں کہ قریب تھا اس امت کی دو سب سے بہترین شخصیتیں ہلاک ہو جاتی۔ کون ہے اس امت کی بہترین دو شخصیتیں؟ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما۔ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنی اہمیت کی حامل بات ہوگی۔ جناب وہ کیوں؟ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ بنو تمیم کے شتر سوار، یہ مختلف قبائل تھے، دور دراز کے رہنے والے تھے، اونٹوں پر سوار ہو کے آتے تھے۔ یہ نہ چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطیب تھے نا، جو ایسے مواقع پر خطبہ دیا کرتے تھے، ان کی آواز قدرتی اونچی تھی، وہ تھے ثابت بن قیس۔ ان کا لقب ہے اللہ کے رسول کے خطیب ہیں، اونچی آواز میں خطاب کر رہے ہیں، لوگوں کو سنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر زحمت نہیں کرنی پڑتی تھی، یہ اونچی آواز میں بات کرتے تھے۔ خیر ان کی بات آگے ہے، اس سے پہلے سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر، تو یہ لوگ مسلمان ہوئے نا جب بنو تمیم کے، اب یہ بات آ گئی کہ ان کا ذمہ دار کس کو مقرر کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جب کوئی لوگ مسلمان ہوتے نا
پھر انہوں نے واپس پلٹ کے جانا ہوتا تو آپ ان میں سے کسی جہاں دیدہ آدمی کو، جس کو قرآن زیادہ یاد ہوتا یا جو عقل مند ہوتا، جو بزرگ آدمی ہوتا، اس طرح کی چیزیں جس میں ہوتی، آپ اس کو ان کا امیر بنا دیتے اور فرماتے من اطاع الامیر فقد اطاعنی، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ تو معلوم یہ ہوا علم کی بنیاد پر امارت ہوتی ہے، علم کی بنیاد پر قیادت ہوتی ہے، سیادت ہوتی ہے۔ پھر جو امیر ہوتا ہے اس کو اللہ نے بڑا مقام دے رکھا ہوتا ہے، اس کی فرما برداری اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے، اور اس کی نافرمانی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ یوں مسلمانوں کی اجتماعیت، اس کو آپس میں جوڑ دیا گیا ہے، مسلمانوں کو آپس میں یوں باندھ دیا گیا ہے۔ شتر بے مہار نہیں کہ جس کا جو جی چاہے جدھر کو منہ اٹھائے چل پڑے جناب، نہیں، سب کو امیر کی عمارت میں باندھ دیا گیا ہے، اکٹھا کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اللہ کے رسول مشورہ کر رہے ہیں ابھی اب ان میں سے کس کو امیر بنایا جائے، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان دونوں میں سے نا ایک نے کہا جی بنو مجاشع جو ہے نا ان کا آدمی اقرا بن حابس، اب اس کو امیر بنا دیں۔ دوسرے کہنے لگے سیدنا ابو بکر یا سیدنا عمر کے نہیں فلاں کو بنا دیں۔ صحابی کہتے ہیں وہ جو فلاں تھے مجھے ان کا نام بھول گیا ہے۔ صحابہ کرام کی امانت و دیانت دیکھیں، جو چیز یاد رہ گئی وہ بھی بتا دی، جو یاد نہیں رہی وہ بھی بتا دی کہ مجھے نہیں یاد رہی یہ بات۔ یہ اب دونوں شخصیات نا ابو بکر و عمر آپس میں ہی گفتگو کرنے لگ گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ عمر سے کہنے لگے عمر یار تو ہمیشہ نا بس میری مخالفت ہی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جناب میں مخالفت نہیں کرتا، مجھے یہ بات اچھی لگی ہے تو میں نے یہ مشورہ دے دیا۔ تو آپس میں ان کی تکرار شروع ہو گئی، اس تکرار میں ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرما دی، اے ایمان والو اللہ کے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور ان کی موجودگی میں آپس میں بے تکلفی میں اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرنی، اور ان سے بھی اونچی آواز میں بات نہیں کرنی جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز نا قدرتی اونچی تھی، جلال تھا نا، طبیعت میں روب داب تھا، اللہ نے ان کو یہ ملکہ دیا تھا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نا ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز اتنی آہستہ ہو گئی کہ اللہ کے نبی سے وہ بات کرتے تھے نا آ کر، تو اللہ کے نبی سے کہا کرتے تھے عمر دوبارہ بات کرو مجھے سنائی نہیں دیا۔ یہ ہے صحابہ کرام کی اطاعت، یہ ہے صحابہ کرام کی فرما برداری، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو دیکھنا چاہیے۔ مسجدوں میں آوازیں اونچی ہو جاتی ہیں، لوگ کرتے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں دنیا داری کی باتوں کی بھی اجازت نہیں ہے، اونچی اونچی مسجد کے اندر بولنا، شور ڈالنا، کہتے ہیں جس کی گھر میں نہیں چلتی وہ کوشش کرتا ہے کہ مسجد میں چل جائے، اجازت نہیں ہے۔ یہ دین جو ہے نا وہ کسی کی اس پر اجازت داری تو نہیں ہے نا، دین تو سب کا ہے اور ہے اللہ اور اس کے رسول کا، اور ان کی طرف سے امت کو یہ امانت سونپی گئی ہے، تو اس لیے اپنی مرضی کہیں نہیں کرنی۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میری تو قدرتی آواز اونچی ہے جی میں تو یہ آہستہ بول ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنی آواز کو بڑا آہستہ کر لیا۔ سمجھ گئے کہ یہ تو میرے عملوں کا مسئلہ ہے کہ میرے عمل ہی ضائع نہ ہو جائیں۔ وہ جو میں نے آپ کو بتایا نا اللہ کے رسول کے خطیب تھے، کیا نام ان کا؟ ثابت بن قیس، اللہ کے رسول کے خطیب ہیں۔ یہ آیت اتری نا، یہ جب بنو تمیم کے لوگ آئے نا تو انہوں نے خطاب کیا تھا ان کو بتایا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کیا ہیں۔ جب یہ آیت اتری نا تو یہ گھر میں دبک کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نظر نہیں آئے تو پوچھا بھائی وہ کدھر ہے ثابت بن قیس؟ تو لوگوں نے تلاش کیا، ڈھونڈا تو وہ گھر میں ہے۔ ان کو جا کے بتایا بھی تمہیں اللہ کے نبی یاد کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میرے تو سارے عمل ضائع ہو گئے کیونکہ میں ہی ہوں جس کی آواز اونچی ہے، اللہ کے نبی کی موجودگی میں ہی اونچی آواز میں خطاب کرتا ہوں، تو بھائی میں تو نہیں آؤں گا، میں تو پکا جہنمی ہو گیا، میرے تو عمل ضائع ہو گئے۔ لوگوں نے آ کے وہ بات اللہ کے نبی کو بتا دی۔
کہ جناب آپ کے صحابی، آپ کے خطیب ثابت بن قیس یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے بات سنی تو فرمایا لا بل هو من اہل الجنہ، نہیں بلکہ اس کو جا کے بتا دو وہ تو جنتی ہے۔ سیدنا ثابت بن قیس نے بات سنی تو آ گئے، دوبارہ سے ذمہ داریاں سنبھال لی۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد ہم پورے یقین اور اعتماد سے دیکھا کرتے تھے کہ ثابت ہمارے درمیان جنتی آدمی ہے، کیونکہ اس کو جنت کی بشارت کس نے دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو صحابہ کرام کی خوش بختی کے کیا کہنے۔ تو یہ ثابت بن قیس نا، جس وقت جنگ یمامہ ہوئی نا مسیلمہ کذاب سے، تو اس وقت بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی، بڑی شدید، اتنی شدید لڑائی ہوئی نا کہ صحابہ کرام اور مجاہدین اسلام کے قدم ڈگمگا گئے، پیچھے ہٹنے لگے۔ تو یہی خطیب رسول آگے بڑھے تو انہوں نے کہا مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے کب سے یہ بری عادت پیچھے پلٹنے کی سنبھال لی ہے، چلو بڑھو آگے۔ اور خود آگے بڑے، مردانہ وار لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو ان کی شہادت یہ بڑی ایک خوبصورت جو ہے نا ایک یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو بڑا حوصلہ دیا اور پرانی یادیں انہوں نے تازہ کر دی۔ تو یہ اس موقع پر اترنے والی آیات اور اتنی عظیم المرتبت ہستیوں کا یہ تذکرہ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کا عمل یہ تھا، جب اللہ کا حکم آ گیا نا اب اس کے آگے سر تسلیم خم کر لیا۔ تو اللہ نے یہ ادب بتایا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب دیکھو نا ہمارے ہاں کتنے مسلمان ہیں جو کیسے کیسے نظریات بھی رکھتے ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں وہ کہتے ہیں دم بدم پڑھو، درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود۔ نظریہ کیا ہے کہ ہماری محفل میں، ہماری میلاد کی مجلس میں، ہمارے اس پروگرام میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے، معاذ اللہ۔ یہ عقیدہ ہی غلط ہے۔ آپ نہیں ہوتے کسی مجلس میں، آپ کی روح مبارک اعلیٰ علیین میں ہے اور آپ کا جسد اطہر مدینہ منورہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں ہے۔ یہ ہے عقیدہ اور نظریہ جو قرآن و سنت نے دیا ہے۔ لیکن اگر ایک شخص عقیدہ بھی رکھے کہ حضرت بھی یہاں موجود ہیں، پھر مصلی امامت میں بھی خود ہی کھڑا ہو جائے، پھر گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے بھی لگائے اور اونچی اونچی آواز میں کانوں کو پھاڑ دینے والی، تکلیف دینے والی آوازیں بھی بلند کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی موجودگی میں گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا، عقیدہ بھی صحیح رکھنا ہے اور عمل بھی صحیح رکھنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ بعض لوگ وہ ہیں جو قرآن پاک کی بات آ رہے، حدیث کی بات آ رہے، کہتے ہیں جی بات تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو نا جی دنیا کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے نا جی، معاشرے کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے نا جی، دیکھو نا جی برادری کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا جی۔ یہ ساری چیزیں آج ان کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو پیچھے کر دیتے ہیں، ان ساری چیزوں کو آگے کر لیتے ہیں۔ تو سوچئے اس طرح سے تو پھر میرے عزیزو عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں نہ ہوتے۔ اگلی بات آخری فرمائی ان الذین، بے شک وہ لوگ یغضون جو پست رکھتے ہیں، نیچا رکھتے ہیں، آہستہ رکھتے ہیں، اصواتہم اپنی آوازوں کو، عند رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اولئک یہ لوگ ہیں، الذین وہ کہ امتحن اللہ چن لیا ہے اللہ نے، قلوبہم ان کے دلوں کو، ان کے دلوں کو اللہ نے منتخب کر لیا، للتقوی تقوی کے لیے۔ پہلی آیت میں تھا نا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، تو یہاں بتایا جا رہا ہے تقوی کن کو ملے گا؟ جو اللہ کے رسول کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اللہ کے رسول کی بات سے اوپر اپنی بات نہیں کریں گے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آواز اونچی نہیں کریں گے، بالکل با ادب ہو کے رہیں گے۔ ان کے دلوں کو تقوی کے لیے اللہ نے چن لیا ہے، لہم ان کے لیے مغفرۃ بخشش ہے، واجر عظیم اور بہت بڑا اجر ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام تقوی والے ہیں، بخشے ہوئے ہیں اور اجر عظیم والے ہیں، بہت بڑا اجر ان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ نے ان کو دینا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی عظمت پر دلالت کرنے والی بات ہے، اس لیے ہمیشہ صحابہ کرام کی دلوں کے اندر محبت رکھنی چاہیے۔ وہ ایمان والی ہستیاں ہیں، تقوی کے زیور سے مالا مال ہستیاں ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے ان سے بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق عقیدہ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے۔
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला हमेशा से सब कुछ सुनने वाला, हमेशा से सब कुछ जानने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, अपनी आवाज़ों को नबी पाक की आवाज़ के ऊपर बुलंद ऊंचा न करो। वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअद, और ना ही उनसे ऊंची आवाज़ में बात करो जैसा कि तुम आपस में एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात करते हो। अन तहबत अअमालुकुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ाय हो जाएं। व अंतुम ला तशऊरून, और तुम्हें पता भी ना चले। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह, बेशक वो लोग जो अपनी आवाज़ों को अल्लाह के रसूल के पास पस्त रखते हैं, नीचा रखते हैं, उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, यही वो लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तक़वा के लिए चुन लिया है। लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम, इनके लिए बख्शिश है और बहुत बड़ा अजर है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।